الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. گزشتہ جمعہ تک ہم سب نے قوما یعنی رکوع کے بعد کیا کہنا ہے وہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں سماعت فرمایا. اس کے بعد آدمی جب رکوع کے بعد اٹھتا ہے دعائیں پڑھتا ہے تو سجدے میں جانا رہتا ہے. سجدے میں کیسے جائیں؟ سجدے میں جاتے وقت پہلے ہاتھ کو رکھیں کہ پہلے گھٹنوں کو رکھیں؟ حدیث کیا کہتے ہیں؟ وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه رواه ابو داؤد في كتاب الصلاه. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھے. جس طرح کہ اونٹ بیٹھتا ہے ویسے نہ بیٹھے. اونٹ پہلے پاؤں کو رکھتا ہے. اس کی وضاحت وَلِيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، سجدہ کرنے والے کو چاہیے کہ اپنے گھٹنے رکھنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ کو رکھے. صحیح حدیث ہے. تو لہذا گھٹنا رکھنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو رکھنا سجدے میں جاتے وقت یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے. دوسری حدیث وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان يضع يديه قبل ركبتيه وكان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك رواه ابن خزيمة في الصحيح. ابن خزیمہ کی حدیث ہے. راوی حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ جب بھی وہ سجدے میں جاتے تھے تو اپنے گھٹنوں کو رکھنے سے پہلے دونوں ہاتھ کو رکھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے میں اس لیے ایسا کرتا ہوں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتے ہوئے پایا ہے. جو لوگ سجدہ میں جاتے وقت ہاتھوں کو رکھنے سے پہلے گھٹنوں کو رکھتے ہیں ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ ایک حدیث ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پیش کی جاتی ہے. وعن وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد وضع كفيه وضع ركبتيه قبل يديه واذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه رواه ابو داؤد في كتاب الصلاه. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ سجدے میں جاتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھنے سے پہلے دونوں گھٹنوں کو رکھا کرتے تھے. اور جب آپ سجدے سے سر اٹھاتے تھے تو دوسری رکعت کے لیے جب اٹھتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو پہلے اٹھاتے تھے اور گھٹنے کو بعد میں اٹھاتے تھے.
شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے الضعیفہ کے اندر نقل کیا ہے، السلسلہ الضعیفہ، یعنی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اس حدیث کے اندر ایک راوی ہے شریک بن عبداللہ القاضی، شریک بن عبداللہ القاضی اس حدیث کے اندر ایک راوی ہیں جو کہ ضعیف ہیں، اور اس سند کے اندر یہ راوی آیا ہوا ہے، اس لیے حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، ضعیف حدیث ہے۔ جو لوگ سجدہ میں جاتے وقت گھٹنا رکھتے ہیں ہاتھ رکھنے سے پہلے اور یہ دلیل پیش کرتے ہیں، یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے۔ صحیح وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ سجدہ میں جاتے وقت آپ گھٹنوں کے بجائے پہلے ہاتھوں کو رکھا کرتے تھے، اس کے بعد سے گھٹنے کو رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ سجدہ 7 اعضاء پر ہو۔ حدیث وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اسجد على 7 اعظم على جبهته واشار بيده على انفه واليدين والركبتين واطراف القدمين، رواہ البخاری فی کتاب الاذان۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا امرت ان اسجد علی 7 اعظم، میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، یعنی جب میں سجدے میں جاؤں تو 7 اعضاء زمین پر لگے رہنے چاہیے۔ اگر 7 اعضاء میں سے زمین پر لگے نہ ہو، کچھ کمی آ جائے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی خلاف ورزی ہوگی۔ علی جبہتہ و اشار بیدہ الی انفہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی کی جانب اشارہ کیا، اور ناک، پیشانی اور ناک ملا کر کے ایک گنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی سجدے میں ناک اور پیشانی زمین پر ٹکی رہنی چاہیے۔ والقدمین، دونوں قدموں کی انگلیاں رخ قبلے کی طرف ہو اور زمین پر ٹکی ہونی چاہیے۔ والرکبتین، دونوں گھٹنے زمین پر ٹکے ہوئے ہوں۔ 5 6 واطراف القدمین، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قدموں کی انگلیاں، قدموں کی انگلیاں، اس کے بعد سے دونوں گھٹنے، دونوں طرح کے گھٹنے، اور اس کے بعد سے دونوں قدم اور پیشانی اور ناک زمین سے ٹکی ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کا سجدہ کرنا ثابت ہے۔ سجدے میں ہاتھ رانوں سے لگا ہوا نہیں رہنا چاہیے، ہاتھ بلند ہونا چاہیے، رانوں سے الگ ہونا چاہیے، اور ہاتھ یا تو کندھے کے برابر ہونا چاہیے یا تو چہرے کے برابر ہونا چاہیے سجدے میں۔ حدیث وعن عباس بن سعد قال اجتمع ابو حمید وابو اسید وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابو حمید انا اعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر بعض هذا ثم ركع فوضع كفيه على ركبتيه كأنهما قابض عليهما ووتر يديه فتجافى عن جنبيه ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه ثم رفع رأسه حتى رجع كل عظم إلى مكانه حتى فرغ ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدره اليمنى على قبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بأصابعه، رواه أبو داود في كتاب الصلاة۔ ابو داؤد شریف کا حدیث راوی حدیث حضرت عباس بن سہل ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو اسید، ابو حمید، سہل بن سعد اور محمد بن مسلمہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جماعت ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ چھڑ گیا۔ ابو حمید کہتے ہیں کہ میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بہتر اور سب سے اچھی نماز بتاتا ہوں، یعنی تم لوگوں میں سب سے زیادہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جاننے والا ہوں نماز کے اعتبار سے۔ اس کے بعد سے حضرت ابو حمید رکوع کرتے ہیں تو اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں گھٹنوں پر رکھتے ہیں، وَتَرَ يَدَيْهِ، اور کمان کی تانپ کی طرح ہاتھ کو سیدھا کر دیتے ہیں،
کمان کی تانت کی طرح ہاتھ سیدھے ہونے چاہیے اور انگلیوں کے اندر جدائی ہونی چاہیے، انگلیاں فرق ہو، الگ الگ ہو۔ اس کے بعد سے حضرت ابو حمید نے اپنے ہاتھوں کو، اپنے کہنیوں کو اپنے رانوں سے الگ رکھا، ایسے نہیں کہ ہماری گھٹنے ہمارے اس طرح سے، ہمارے بازو ہمارے رانوں سے لگے ہوئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کمان کی تانت کی طرح اپنے ہاتھ کو سیدھا کیا۔ اس کے بعد سے حضرت ابو حمید نے سجدہ کیا، سجدے میں اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں رانوں سے الگ رکھا اور اپنے دونوں ہاتھ کو کندھے کے برابر رکھا دونوں ہاتھ کو۔ اس کے بعد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ پھر وہ اٹھے اور سجدے میں اس طرح سے بیٹھے یہاں تک کہ ساری ہڈیاں اپنی اپنی جگہ پر آ گیا۔ کیا ہوتا ہے؟ سجدے سے اٹھے دوبارہ سجدے میں چلے گئے، اٹھ کے بیٹھے بھی نہیں کہ فوراً آدمی دوسرا سجدے کے لیے چلا جاتا ہے، نہیں، پہلے سجدے سے اٹھنے کے بعد اتنی دیر تک بیٹھنا کہ ہر ہڈی اپنی اپنی جگہ پر پہنچ جائے، اس کے بعد سے دعا ہے، اس کے بعد سے دوسرے سجدے کے لیے جانا ہے، یہ صحیح طریقہ ہے۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ دوسرے سجدے سے اٹھنے کے بعد دوسرا سجدہ جب کر لیتے، دوسرا سجدہ سے اٹھ جانے کے بعد حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں بتلاتا ہوں۔ بتلانے کے بعد پھر کیا کرتے؟ بائیں پاؤں پر بیٹھتے ہیں اور دائیں پاؤں کی انگلیاں قبلے کی جانب کر دیتے ہیں۔ دوسری رکعت میں جب بھی بیٹھی ہو، بائیں پاؤں میں بیٹھ کر کے دائیں پاؤں کو اس طرح سے رکھنا ہے کہ انگلیاں قبلہ رخ ہو۔ اس کے بعد سے دائیں ہتھیلی دائیں ران پر اور بائیں ہتھیلی بائیں ران پر رکھتے ہیں، اس کے بعد اشارہ کرتے ہیں۔ یہ سجدے میں جانے کے چند مسائل اس حدیث کے اندر موجود ہیں۔ سجدے میں اپنا ہاتھ چہرے کے پاس بھی رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حدیث وعن ابی اسحاق قلت للبراء اين كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع وجهه اذا سجد قال بين كفيه رواه الترمذي في كتاب الصلاة۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث ہے ابی اسحاق ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابی رسول ہے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، پوچھا کہ اے برا بتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تھے تو آپ کا چہرہ کہاں ہوتا تھا؟ آپ کا چہرہ کس جگہ پر ہوتا تھا؟ کہتے ہیں بین کفے، دونوں ہتھیلیوں کے بیچ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہوا کرتا تھا۔ تو سجدے میں یا تو ہمارے ہتھیلیاں کندھے کے برابر ہو یا تو ہمارے ہتھیلیاں چہرے کے بیچ میں ہو۔ اسی طرح سے سجدہ میں جانے کی جہاں بہت ساری کیفیتیں ہیں، ان میں سے اور ایک کیفیت یہ ہے کہ ہمارے قدم کھڑے ہوں اور ایڑی سے ملی ہوئی ہو، قدم بھی کھڑے ہوں اور ایڑی سے ملی ہوئی ہو۔ حدیث وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلة من الفراش فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلة من الفراش فوقعت یدی فی بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أثنيت لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك رواه مسلم في كتاب الصلاة۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، راوی ہے حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گم پایا، جب میں نے اچانک ٹٹولا اپنا ہاتھ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر دیکھا کہ ہاتھ لگا کر کے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں۔ روم حجرہ عائشہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہے، وہ اتنا تنگ تھا، اتنا چھوٹا حجرہ تھا کہ اتنا بھی نہیں تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو جائیں اور اتنی جگہ بچ سکے کہ آرام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیں۔ اگر ہاتھ پھیلائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ لگ جاتا تھا۔ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے اور سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہی ہوتی تھی، اتنا تھوڑا اور اتنا تنگ حجرہ تھا۔ تو کہتے ہیں جب میں نے ہاتھ لگایا تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑی پر میرا ہاتھ لگ گیا۔ میں نے کیا دیکھا؟ وہما منصوبتان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں اٹھی ہوئی ہیں۔ ابن خزیمہ کی حدیث ہے اور کہ فرأیتہ ساجدا راسا
आक़िबैहि, मैंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में हैं और आपकी दोनों एड़ियां मिली हुई है। रासन मिलना, जिस तरह से एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट, दूसरी ईंट के ऊपर तीसरी ईंट मिला करके दीवार खड़ी कर दी जाती है, उसी के लिए रस्सा यरुस्सु का लफ्ज आता है। तो रासन आक़िबैहि, मैंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एड़ियां मिली हुई थी, लिहाजा सजदे में हमारी एड़ियां ऐसी मिली हुई होनी चाहिए। कदम उठे हुए थे, एड़ियां मिली हुई थी और सजदे में है और दुआ पढ़ रहे थे। सजदे की और दुआ, क्या दुआ? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिरिज़ाका मिन सख़तिक व बिमुआफ़ातिका मिन उक़ूबतिक व अऊज़ु बिका मिनका ला उसी सनान अलैका अंत अला सनैतक अंत कमा सनैत अला नफ्सिक। ए अल्लाह, मैं तेरी रजा चाहता हूँ, तेरा गुस्सा नहीं चाहता हूँ। अल्लाह, मैं तुझसे माफी चाहता हूँ, तेरी नाराजगी नहीं चाहता हूँ। अल्लाह, मैं तुझसे हर तरह से बुरी चीजों से पनाह मांगता हूँ। ला उसी सनान अलैका, अल्लाह तू जैसी तारीफों का मालिक है, मेरी ज़बान उतनी तारीफ तो नहीं कर सकती है, लेकिन अल्लाह तूने जितनी तारीफ अपने लिए बयान कर दिया, तमाम तारीफों का हकदार तू है। ये दुआ पढ़ रहे थे सजदे में, तो सजदे में जाने की हालत और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ पढ़ रहे थे। बाजू की कैफियत क्या होनी चाहिए, कितना फैलाव होना चाहिए? हदीस वान अब्दुल्लाह इब्न मालिक इब्न बुजैना अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इदा सल्ला फरजा बैन यदैहि हत्ता यब्दु बयादु इब्तै। रवाहुल बुखारी फी किताबिल अज़ान। बुखारी शरीफ की हदीस है, रावी हदीस हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे में जाते, मामला क्या होता? फरजा बैन यदैहि, दोनों हथेलियों को इतनी ऊपर, दोनों हथेलियों को इतना उठाते, हत्ता यब्दु बयाद इब्तै, आपके बगल की सफेदी दिखने लगती। लिहाजा सजदे में बिल्कुल सुकुड़ करके सजदा करना ये सही नहीं है। सजदे में इस तरह आराम से आप सजदे करें कि बाकायदा आपके बाजू खुले हुए हों, उठे हुए हों। या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सजदे में अपने बाजुओं को ऐसे रखना साबित है। और याद रखिएगा, चाहे मर्दों का मामला हो चाहे औरतों का मामला हो, नमाज में कोई फर्क नहीं है। जहां फर्क है वहां पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है। जिस तरह से औरत मुकम्मल पर्दे सर से लेकर के पांव तक औरतों का ढका होना जरूरी है, मर्दों का ढका होना जरूरी नहीं है। उनका सर खुला है, नमाज हो जाएगी। मर्द इमामत कर रहा है, मर्द मुसल्ले पर खड़ा होगा, लेकिन अगर औरत औरतों की इमामत कर रही है तो मुसल्ले पर खड़ी नहीं होगी, बल्कि सबके बीच में खड़ी होगी। लिहाजा रफुल यदैन का मामला, जो मामला मर्दों के लिए वही मामला औरतों के लिए है। सूरह फातिहा का जो मामला मर्दों के लिए वही मामला औरतों के लिए है। रुकू में जाने का जो मामला मर्दों के लिए है वही मामला औरतों के लिए है। सजदे में जाने का जो मामला मर्दों के लिए है वही मामला औरतों के लिए है। तशहुद में बैठने का जो मामला मर्दों के लिए है वही मामला औरतों के लिए है। हर मामले में मर्द और औरत के नमाज में कोई फर्क नहीं है। जहाँ फर्क है हदीस ने उसे वाज़ेह कर दिया है। आज क्या होता है, औरतें सजदे में जाती हैं, दीजिए अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को बहस्ती जेवर दे करके अपनी बेटियों की नमाज को खराब कीजिए। बहस्ती जेवर उनके हवाले करके अपनी बहनों की नमाज को खराब कीजिए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से हट करके जिंदगी पर नमाज पढ़ने का मुल्जिम अपने आप को ठहराइए। किताब दीजिए तो हदीस रसूल के मुताबिक किताब दीजिए। नमाज का तरीका बदलाइए, नमाज के तरीके को आम कीजिए तो उसी तरीके को आम कीजिए जिस तरीके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ करके बतलाया। जिस तरीके पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पढ़ते रहे और जन्नती कहलाए, जिस तरीके पर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पढ़ते रहे जन्नती कहलाए, जिसके तरीके पर सहाबाए किराम पढ़ते रहे और रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु के खिताब से मुनक़ब हुए। तो लिहाजा हमारे मुआशिरे और समाज में क्या होता है, औरतें सजदे में जाती हैं, उनका बाजू बिल्कुल रान से लगा हुआ होता है, कदम उठे हुए नहीं होते हैं, ऐसा लगता पर्दा करना है। ये पर्दा सहाबे किराम के लिए सिर्फ पर्दा मालूम नहीं था क्या? पर्दा बदन दिख जाएगा, ये तरीका एक बदल दिख जाएगा पर्दा करना। अगर यहाँ पर पर्दा वाकई पर्दे का मामला होता, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबियात को अज़वाज मुतहहरात को हुक्म नहीं देते क्या?
حدیث کیا ہے؟ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتدلوا فی السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب رواہ البخاری فی کتاب الاذان. بخاری شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتدلوا فی السجود، لوگوں سجدے میں اعتدال برتو، سجدہ صحیح طریقے سے کرو، سجدہ کرتے وقت دھیان دو طریقہ محمدی کے مطابق سجدہ ہو رہا ہے کہ طریقہ حنفی کے مطابق سجدہ ہو رہا ہے. دھیان دو سجدہ کرنے میں. ولا يبسط احدكم ذراعيه، تم میں سے کوئی شخص چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ولا يبسط احدكم، کوئی شخص چاہے مرد نمازی ہو چاہے عورت نمازی ہو، تم میں سے کوئی شخص اپنے بازو کو نہ بچھائے سجدے میں انبساط القلب، جس طرح سے کتا بیٹھتے وقت اپنے بازو کو بچھا کر کے بیٹھتا ہے. بازو کو بچھا کر کے سجدہ کرنے والے سے تکو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ناپاک جانور سے تشبیہ دی ہے، کتے سے تشبیہ دی ہے. یہاں پر کیا کہتا ہے؟ نہیں کتے کی طرح بچھا کر کے کرو، پھر بے پردہ ہو جاؤ گی. نماز میں بے پردگی کا کچھ خیال آتا ہی نہیں. ولا يبسط احدكم انبساط القلب، تم میں سے کوئی شخص اپنے بازو کو حالت سجدہ میں کتے کی طرح نہ بچھائے، سجدے میں اعتدال برتو، طریقہ محمدی کو اپناؤ. حکم ہے حکم. حدیث وعن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجدت ضع مرفقيك وارفع ركبتيك. رواه مسلم في کتاب الصلاة. مسلم شریف کا حدیث ہے، راوی حدیث حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ جب سجدہ کرو اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھ اور اپنی کہنیوں کو زمین سے اوپر رکھ. اذا سجدت ذا یدیک ذا کفیک، اپنی ہتھیلیاں زمین کے اوپر رکھ. وارفع رکبتیک، اپنے دونوں بازو کو زمین کے اوپر رکھ. زمین سے اٹھا کر زمین پر لگنا نہیں چاہیے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا؟ حدیث وعن میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى لو كانت بهمة ان تمر بين يديه لمرت. رواه مسلم في كتاب الصلاة. مسلم شریف کا حدیث ہے، راوی حدیث حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کا معاملہ کیا تھا؟ سجدے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اتنا اوپر رہتا تھا، آپ کے بازو اس قدر کھلے ہوئے رہتے تھے کہ اگر کوئی بکری کا بچہ اس کے اندر سے گزرنا چاہے تو بآسانی بکری کا بچہ گزر سکتا تھا. اتنا فاصلہ ہوتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تھے تو کوہنیوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا تھا. تو سجدہ کرنے کا جو نبوی طریقہ ہے وہ یہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. آدمی کو سجدے میں بکثرت دعا پڑھنی چاہیے، لیکن یاد رکھیے گا نماز میں جو بھی معاملہ ہو اپنی طرف سے دعائیں کرنا ثابت نہیں ہے. وہی دعائیں پڑھنا ہے جو عربی میں ہو، عربی سے ثابت ہو. کوئی شخص اگر اردو میں پڑھے کہ نہیں کثرت سے سجدے میں دعا کرنی ہے، ہمیں دعائیں یاد نہیں، کیوں نہ اردو میں دعا کریں؟ نہیں، اپنی زبان میں دعا نہیں، دعا عربی زبان میں کرنا ہے. نماز کے اندر مکمل نماز کے اندر کہیں بھی عربی کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء. رواه مسلم في كتاب الصلاه. مسلم شریف کا حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں بندہ جب سجدے میں رہتا ہے، جب سجدے میں جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتا ہے، اس وقت سجدہ کرنے والا بندہ اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. سجدہ ہی نبی کے مطابق نہیں ہوگا تو اللہ سنے گا کیسے؟ سجدہ ہی میں غفلت کیا ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سنے گا کیسے؟ سجدے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب طریقہ نہیں رہے گا تو رب کی قربت ہمیں کیسے حاصل ہوگی؟ بہت ضروری ہے نماز کا طریقہ جاننا، نماز کا طریقہ بتانا.
تو جب آدمی ایک نمازی سجدے میں رہتا ہے، زمین پر اپنی پیشانی کو رکھ دیتا ہے، ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ لوگوں کثرت سے دعائیں کیا کرو، کثرت سے دعائیں مانگا کرو۔ سجدہ یہ ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو جنت کے قریب کر دیے۔ سجدہ کرنے والا جنتی ہے۔ حدیث وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قرأ ابن ادم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي وهو يقول يا ويل، وفي روايه ابي قريب يا ويلي امر ابن ادم بالسجود فسجد فله الجنه وامرت بالسجود فابيت فلي النار۔ رواه مسلم في کتاب الصلاة۔ مسلم شریف کی حدیث، رواہ مسلم فی کتاب الایمان، مسلم شریف میں کتاب الایمان کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم جب سجدہ کرتا ہے، سجدہ تلاوت سے جب گزرتا ہے، قرآن میں جو سجدہ ہے سجدہ تلاوت سے کہا جاتا ہے، جب سجدہ تلاوت سے گزرتا ہے، جب سجدہ تلاوت کی آیت کو پڑھتا ہے اور جب سجدے میں چلا جاتا ہے، اعتزل الشیطان یبکی، شیطان روتے ہوئے بھاگ جاتا ہے، شیطان روتے ہوئے دور ہٹ جاتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ ہائے بربادی، ہائے میری تباہی، ہائے میری بربادی۔ امر ابن آدم بالسجود فسجد فلہ الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، انسانوں نے رب کی بات مان کر کے سجدہ کیا، اس کے لیے جنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا، میں نے سجدہ نہیں کیا، میرے لیے جہنم ہے، میرے لیے آگ ہے۔ جب بھی ابن آدم سجدہ کرتا ہے شیطان دم دبا کر کے بھاگ جاتا ہے۔ لہذا سجدے میں آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ایک مسلمان ایک نمازی جب سجدہ کرتا ہے تو شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور جب سجدہ نہیں کرتا ہے تو شیطان بہت خوش ہوتا ہے۔ کتنے بے نمازی ہیں؟ ہر شخص یہاں پر جنہیں معلوم ہے کہ نماز ہم پر فرض ہے، اپنے اوپر یہ جانتے بوجھتے بھی کہ نماز فرض ہے، لیکن ایسے توحید والے اپنے آپ کو جنت سے قرار دینے والے ہیں، یہ حضرات اپنے آپ کو مسجد سے باہر رہ کر کے جنت میں آرام سے جانا چاہتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ سجدہ کرنا فرض ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ نماز پڑھنا فرض ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں، ہر کام کرنے کے لیے وقت مل جاتا ہے، دنیاوی آرام کے لیے وقت مل جاتا ہے، دنیاوی آسائش کے لیے ہمارے پاس وقت مل جاتا ہے۔ سجدے کی بات آتی ہے وقت نہیں ملتا ہے۔ دیکھیں گے جمعہ سے شروع کریں گے، انشاءاللہ رمضان سے شروع کریں گے، انشاءاللہ اللہ معاف کرے گا، اللہ معاف کرے گا۔ کہنے والوں کیا یہ جملہ صحابہ کرام کو پتہ نہیں تھا کیا کہ اللہ معاف کرے گا؟ ہم کیوں نماز پڑھیں، ہم کیوں میدان جہاد میں جائیں؟ صحابہ کا طریقہ، صحابہ کا منہج اپنائیں گے، اسی کے اندر کامیابی ہے۔ ایک ہم ہے مسجد سے باہر رہ کر کے اپنے آپ کو جنت کے سرٹیفکیٹ لینے والے، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے اور توحید والے اور دین کے معاملے میں رکاوٹ بننے والے ہم ہیں، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ اللہ معاف کرے گا۔ ایک وہ صحابہ کرام تھے جو جانتے تھے کہ فلاں کام مجھ پر فرض نہیں ہے، لیکن جنت کے شوق کی وجہ سے وہ کام وہ کرتے تھے۔ کتنا فاصلہ، کتنا فرق ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ نماز ہم پر فرض ہے، سجدہ کرنا فرض ہے، مسجد سے باہر رہ کر کے جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ وہ کام کرنا مجھ پر فرض نہیں ہے، لیکن اس کام میں داخل ہو کر کے وہ جنت میں جانا چاہتے تھے۔ عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمرو بن جموح سیر و اعلام النبلاء کے اندر ان کا واقعہ موجود ہے، صحابی رسول ہے، اسد الغابہ کے اندر واقعہ مشہور ہے۔ عمرو بن جموح لنگڑے صحابی ہیں، لنگڑوں پر جہاد کرنا فرض نہیں ہے۔ غزوہ بدر میں جانا چاہا، ان کے بیٹوں نے منع کر دیا، نہیں جا سکتے ہو۔ کیوں؟ کسی بھی حالت میں جنگ کی جو بھی صورتیں ہو، معذوروں پر، لنگڑوں پر جہاد میں جانا فرض نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، جہاد میں جانا فرض نہیں ہے۔ غزوہ بدر میں جانا سکے، لنگڑے صحابی ہیں۔ اس غزوہ احد کا معاملہ آیا، بیٹوں نے روکا کہ ابا جان آپ مت جائیے، آپ معذور ہیں، اسلام آپ پر جہاد کو فرض نہیں کرتا ہے۔ لڑتے رہے، جاؤں گا، بات نہیں بنی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے،
ہم پر سجدہ کرنا فرض ہے مسلمانوں، مسجد سے باہر رہ کر کے جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ عمرو بن جموع پر جہاد میں جانا فرض نہیں ہے، لیکن جنگ میں جا کر کے جنت میں جانا چاہتے ہیں، تو فرق ہے ہم میں اور ان میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جاتے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، کہتے ہیں کہ عمرو جہاد آپ پر فرض نہیں ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں اور میں نے یہ عزم کر لیا ہے، میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے، میں نے یہ تہیہ کر لیا ہے، اگرچہ کہ رب نے مجھ پر جہاد فرض نہیں کیا لیکن میں جانا چاہتا ہوں، لڑنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عمرو تم جہاد میں مت جاؤ، جہاد تم پر فرض نہیں ہے۔ ایک جملہ کہتے ہیں، اس جملے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو بدل دیا۔ کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے میں لنگڑا ہوں، جہاد مجھ پر فرض نہیں ہے، لیکن اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے کا شوق ہے، اور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں لنگڑاتے لنگڑاتے جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں، عمرو بن جموع کا جملہ یاد رکھیے گا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں لنگڑاتے لنگڑاتے جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں اے عمرو بن جموع کے بیٹو اپنے باپ کو جہاد میں جانے دو۔ جاتے ہیں شہادت ہو جاتی ہے، جاتے ہیں شہادت ہو جاتی ہے۔ ان کی بیٹی جاتی ہے اونٹ لے کر کے کہ اپنے شوہر کی لاش کو لے کر کے مدینہ لائے، جہاں پر دفنائے۔ اونٹ کسی بھی طرح سے لاش کو لانے کے لیے تیار نہیں، اونٹ کو ہٹایا جاتا ہے، دوڑ کر کے میدان جہاد میں چلا جاتا ہے۔ معذرہ پوچھا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیوی سے پوچھتے ہیں کیا بات ہے، کچھ بول کے آئے تھے کیا؟ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرو بن جموع میرے لنگڑے شوہر جب جہاد میں جانے کے لیے گھر سے نکلے تو انہوں نے ایک دعا مانگی تھی۔ کیا دعا مانگی تھی؟ اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ میں میدان جہاد میں جا کر کے لنگڑاتے ہوئے جنت میں جانے کا شوق رکھتا ہوں، مجھے دوبارہ گھر کی طرف نہ لوٹانا۔ کہتے یہی وجہ ہے تو وفات ہو گئی، اس کے باوجود بھی اس کی لاش نہیں جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور نہیں کہ اس کی لاش بھی مدینہ کو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد ہی میں انہیں دفنا دیتے ہیں۔ مسلمانوں، سجدہ کرنا فرض ہے، مسجد سے باہر رہ کر کے ہم جنت میں جانے کا شوق رکھتے ہیں۔ دیوانے ہیں جو خیالوں میں، جو خوابوں میں، جو خیالوں میں خواب دیکھتے ہیں۔ وہ صحابہ کرام تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے تھے۔ سجدے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حدیث وعن معدان قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت اخبرني بعمل يدخلني الله به الجنة او قال بحب الاعمال الى الله فسكت ثم سألت ثانية فسكت ثم سألت ثالثة فقال فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحتى بها عنك خطيئة فقال فلقيت أبا الدرداء فسألت فقال مثل ما قال لثوبان رواه مسلم في كتاب الصلاة۔ مسلم شریف کا حدیث ہے، راوی حدیث ہے حضرت معدان ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ملاقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ میں نے کہا ثوبان ایسا عمل بتلائیے، ایسا کام بتلائیے کہ میں وہ کروں اور جنت میں چلا جاؤں۔ ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ایسا آفر بتلائیے، ایسی کمپنی بتلائیے کہ جوائن ہو جاؤں محنت کیے بغیر، پیسہ آتا رہے چاہے حلال کا ہو چاہے حرام کا ہو۔ ایسی کمپنی بتلائیے، ایسا جاب بتلائیے۔ کون؟ نماز سے ہم خالی ہیں، روزے سے ہم خالی ہیں، صدقات و خیرات سے خالی ہیں، پھر بھی جنت میں جانے کا شوق رکھتے ہیں، زبان سے کیا نکلتی ہے؟ ایسی تجارت بتلائیے، ایسی کمپنی بتلائیے، ایسا بزنس بتلائیے، ایسی نوکری بتلائیے۔ ایک نہیں آدمی دو تین نوکریاں کر لیتا ہے، سرکاری نوکری، ٹیوشن، صبح کی نوکری، شام کی نوکری، کیا دنیا کمانے کے لیے، پھر بھی کیا جنت میں جانے کا شوق ہے۔ کیا کر رہے تھے ثوبان؟ ایسا عمل بتلائیے، شاید کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، آپ کو پتا ہو کوئی خاص بات بتلائیے کہ میں وہ کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ کہتے پہلی بار پوچھا، خاموش رہے،
दूसरी बार सवाल किया, खामोश रहे। तीसरी बार सवाल किया, खामोश रहे। तीसरी मरतबा जब मैंने सवाल किया तो कहा कि ए मादान, ये सवाल मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया था, जवाब क्या मिला? जब मैंने यही सवाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या किया था कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत में जाने के लिए ऐसा अमल बतलाइए, करता रहो तो जन्नत में चला जाऊं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, अलैका बिकसरति सुजूद लिल्लाह, अल्लाह के लिए बहुत ज्यादा सजदे किया करो। क्या मतलब? फराइज की पाबंदी तो करनी ही है, उसके बावजूद भी बकसरत नवाफिल का एहतमाम किया करो। और किसके लिए? अल्लाह के लिए, दिखलावे के लिए नहीं, शोहरत के लिए नहीं, नामवारी के लिए नहीं। क्यों? ए सोहबान, जब भी तू सजदा करेगा अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह ताला तेरे एक गुनाह को मिटा देगा और जन्नत में एक दर्जा बुलंद कर देगा। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा करने की फजीलत, कौन सा नफिल सजदा करने की फजीलत, फर्ज सजदा आदमी करे तो उसका क्या मकाम होगा? सजदा करने की बहुत बड़ी फजीलत है। हदीस वआन रबिया इब्न कअब अल-असलमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल कुन्तु अबीतु मअ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अतैतु बिवज़ूइहि व हाजतिहि फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल फ़क़ुल्तु असअलुका मुराफ़क़तुका फ़िल जन्नह फ़क़ाल औ ग़ैर ज़ालिक क़ाल हुव ज़ाक क़ाल फ़अइन्नी अला नफ़्सिका बिकसरति सुजूद रवाहु मुस्लिम फ़ी किताब सलाह। मुस्लिम शरीफ की हदीस, रावी हदीस हज़रत रबिया बिन कअब अल-असलमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। वो फरमाते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आस-पास सोया करता था रात में। वजह क्या थी? ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात में हाजत पड़े, जरूरत पड़े तो मैं लोटा दे दूं या फिर लोटे में पानी भर के दे दूं वुज़ू बनाने के लिए। मेरा मामला ये था, मेरा मामूल ये था कि मैं ऐसे ही किया करता था। खुश होकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, रबिया मांग क्या मांगता है? कौन कह रहे हैं? इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होकर के कहता है कि रबिया मांग क्या मांगता है? सहाबी तेरे नसीबे का क्या कहना, मांगा तो क्या मांगा? कहते हैं मांग क्या मांगता है? दूसरी हदीस में है कि कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे सोचने दीजिए। रबिया कहते हैं कि रात भर मुझे नींद नहीं आई कि मांगू तो क्या मांगू, सवाल करूं तो क्या सवाल करूं? मैंने मोहलत मांगी है। फिर सोचते हैं दुनिया मांगू तो दुनिया तो छोड़ करके जाना है। क्या सहाबा का शौक था, क्या जज्बा था? कहते हैं अगर दुनिया मांगू मिल भी जाएगी तो हमें छोड़ करके जाना है, दुनिया कुछ लेकर के नहीं जाना। कहते असअलुका मुराफ़क़तुका फ़िल जन्नह, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में भी आपके साथ रह रहा हूँ, जन्नत में भी आपके साथ रहना चाहता हूँ। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में भी आपके साथ रह रहा हूँ, जन्नत में भी आपके साथ रहना चाहता हूँ। कहते ओ है रज़ाक, इसके अलावा और कुछ मांग। कहते हुआ ज़ाक, कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मकाम मिल जाए तो इससे बढ़कर मकाम क्या हो सकता है? इससे बढ़कर मैं क्या मांगू? कहते रबिया फ़अइन्नी अला नफ़्सिका बिकसरति सुजूद, अगर जन्नत में मेरे साथ रहना चाहते हो बहुत ज्यादा सजदा किया करो और नमाज पढ़ करके अपने आप को जन्नत के काबिल समझने वाले मुसलमानों, इस हदीस को लेकर के यहाँ से उठिए। हमारी जिंदगी कहाँ गुजर रही है, हमारा मामला कैसे चल रहा है? फ़अइन्नी अला नफ़्सिका बिकसरति सुजूद, रबिया बहुत ज्यादा सजदे करो, यानी फराइज की पाबंदी ना करे सहाबी से मुमकिन ही नहीं। कहते फराइज के साथ साथ बहुत ज्यादा नवाफिल का एहतमाम करो। जब बहुत ज्यादा नवाफिल का एहतमाम करोगे तो नवाफिल इस काबिल हो जाएंगे कि मेरे साथ तुम जन्नत में रह सकोगे। शरीयत इस्लामिया के अंदर सजदे की बहुत ही ज्यादा अहमियत है, चाहे वो फर्ज सजदा हो, चाहे वो सुन्नत वाला सजदा हो, चाहे वो नफिल वाला सजदा हो। सजदा अगर रब के लिए किया जाए, सजदा अगर रब को राजी करने के लिए किया जाए, सजदा अगर शरीयत के मुताबिक किया जाए, तरीक़े रसूल के मुताबिक किया जाए, हर हर सजदा आदमी के गुनाह को मिटा देता है, हर हर सजदा आदमी के जन्नत में उसके मकाम को बुलंद फरमा देता है। बाकी आइंदा इंशाअल्लाह दुआ कर अल्लाह तबारक व तआला हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक नमाज पढ़ने की, नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगारा जो लोग नमाजों से दूर होकर के जन्नत का शौक रखते हैं, परवरदिगारा उन्हें मस्जिद के अंदर आकर के रब
وقت جنت حقیقی معنوں میں انہیں مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ جو لوگ قرآن و حدیث کے مطابق عمل کر رہے ہیں ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو تو قبول فرما اور جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے۔ پروردگارہ جو لوگ قرآن و حدیث سے ہٹ کر کے عبادتیں کر رہے ہیں پروردگارہ انہیں قرآن و حدیث کی جانب آ کر کے قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہم میں سے جو بیمار ہیں اسے شفا عطا فرما، ہم میں سے جو پریشان حال ہے تو ان کی پریشانی کو دور فرما، ہم میں سے جو کسی بھی بے چینیوں میں کسی بھی مجبوریوں میں مجبور ہیں پروردگارہ تیرے پاس کسی کی مجبوری سے تو پروردگارہ تو عام ہے، تجھے کسی مجبوری کی ضرورت نہیں ہے پروردگارہ تو ہر کسی کی مجبوریوں کو دور کرنے والا ہے، پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، تو مشکل کشا ہے، ہر شخص کی مشکل کشائی فرما۔ پروردگارہ ہمیں سے جو ہر اتوار کو صبح 8 بجے درس قرآن میں شرکت فرماتے ہیں ان کے آنے کو قبول فرما۔ پروردگارہ جو لوگ مسجد کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیے ہیں، حلال پیسہ دیے ہیں اور خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیے ہیں، دکھاوا کرنے کے لیے نہیں دیے ہیں، ان کے پیسوں کو خلوص کے ساتھ آنے والے پیسوں کو تو قبول فرما۔ اور مزید ہمیں مسجد کا تعمیری کام شروع ہے، اوپر کام چل رہا ہے، مزید ان تعمیری کاموں کو منزل تک اور آخر تک پہنچانے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ حلال پیسوں کو خلوص کے ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔